ہوئی ہے، اور اسی بات کا اللہ تعالیٰ کو انسان سے یہ گلہ ہے کہ وہ اس عقل سے کام کیوں نہیں لیتا۔ افلا یعقلون، انسان کو عقل دی لیکن وہ عقل سے کام کیوں نہیں لیتا۔ اور ينبأ بما في صحف موسیٰ وإبراہیم الذی وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى۔ یہ بات ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں اور قرآن کے اندر بھی یہ درج ہے کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ مولوی جو انتشار بنا رہا ہے وہ اپنی جگہ پہ اس کا مجرم ہے، لیکن جو آپ اس کی اپنی تقلید کر رہے ہیں آپ بھی اتنے ہی مجرم ہیں۔ جبکہ اللہ کے قرآن نے کہا انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی، تو پھر آپ قرآن کو چھوڑتے ہیں، اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑتے ہیں اور مولوی کی بات کو ترجیح دیتے ہیں، تو پھر آپ بھی اس کے ذمہ دار ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور جو ان کے ساتھ والے ہیں ان کی صفت یہ ہے، ان کی شان یہ ہے کہ وہ آپس میں نرم ہے، اور کافر پر نرم ہو جائے تو پھر محمد رسول اللہ کا ساتھی تو نہ ہوا نا۔ ہو ہلکا شان تو ہمیشہ کی طرح نرم، رب سے حق کو پا کر ہو تو فولاد ہے مومن۔ آج ہمیں اپنے گاؤں کے اندر، اپنے گھر کے اندر وہی برادری قائم کرنے کی ضرورت ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ النبی کے اندر کی۔ اسلام کے رشتے آگے آ گئے۔ آپ کا سگا چچا چچی انہوں نے اسلام کی تعلیمات کو نہیں مانا تو ان کے لیے حکم ہوا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا اور چچی ہیں، اور ایک طرف حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہاشمی نہیں ہے، جو قریشی نہیں ہے، جو عربی نہیں ہے، بلکہ حبش کے حبشی ہیں، لیکن بڑے بڑے صحابہ جب ان کا نام لیتے ہیں تو سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کہتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ خون کا رشتہ ٹوٹ گیا، اسلام کا رشتہ آگے آ گیا۔ آج اگر یہی سوچ ہماری سوچ بن جائے تو ہمارے گاؤں کے اندر
ایک ایسی فضا اور ایک ایسا ماحول بن جائے کہ جو مدینہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر موجود تھا. لیکن اس کے لیے ہمیں محنت کرنی ہوگی. ہر جماعت اپنے آپ کو مولوی کو سمجھائے کہ وہ ہمارے درمیان خدا اور مزید اختلاف پیدا نہ کرے، بلکہ ہو سکے تو ہمیں متحد کرنے کی کوشش کریں. اور یہ جو میں نے دعویٰ قائم کیا ہے اور اس کی قرآن سے دلیل لایا، انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی. اگر سارے مولوی مل کر صرف گجرات کے نہیں، پنجاب کے نہیں، پاکستان کے نہیں، عرب کے مولوی، عجم کے مولوی سارے مل کر میرے اس دعوے کو بس ثابت کرنا چاہے تو نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے پاس قرآن ہے. میں قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں. انما المؤمنون اخوہ، مومن آپس میں بھائی بھائی. لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ کو ایسے لوگ نہیں ملیں گے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یوادون من حاد اللہ ورسولہ، اور دوستی کریں ان لوگوں سے جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہوں. اولو کان آباؤہم او ابناؤہم او اخوانہم او عشیرتہم، چاہے ان کے باپ ہوں، چاہے ان کے بیٹے ہوں، چاہے ان کے بھائی ہوں، چاہے ان کی برادری کے لوگ، جو اللہ کا مخالف، اللہ کے رسول کا مخالف، جو نماز نہیں پڑھتا، جو روزہ نہیں رکھتا، جس نے اسلام کے ساتھ اپنا تعلق چھوڑ دیا ہے، جس نے اسلام کے ساتھ اپنا تعلق توڑ دیا ہے، ایمان والے کو چاہیے کہ جہاں تک ممکن ہو پہلے اس کو سمجھانے کی کوشش کرے. یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ یہ اللہ کا باغی ہے، یہ اللہ کے رسول کا باغی ہے، پھر اس کے ساتھ تعلق توڑ دے، کیونکہ انما المؤمنون اخوہ، جو ایک رسولوں پر زندگی گزارے گا، کاتب اللہ ہو، کاتب، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر ایمان جو ہے وہ لکھ دیا ہے کہ یہ بندہ جو ہے ایمان والا ہے. کاتب فی قلوبہم الایمان وأیدہم بروح منہ، اور وہ اس کی اپنی خاص رحمت سے مدد کرے گا. وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تحتہا الأنہار خالدین فیہا، اس کو جنت میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور وہ اسی میں رہے گا. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ اس سے راضی. اولئک حزب اللہ، یہ اللہ کا لشکر ہے، یہ جو ایمان والے ہیں یہ اللہ کا لشکر ہے، اللہ کا گروہ ہے. الا ان حزب اللہ هم المفلحون، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا لشکر ہی فلاح پانے والا ہے.
لیکن اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ وہ اس تعلیمات کو اپنائے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، کسی پیشہ ور مولوی کی اتباع نہ کرے، اور آپس میں جہاں تک ممکن ہو اختلافات کو ختم کرنے کی کوشش کریں، آپس میں پیار محبت بڑھائیں، آپس میں بھائیوں کی طرح رہیں، لڑائی جھگڑے چھوڑ دیں. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہم ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، ہم ایک قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے والے ہیں، ہم ایک نبی کے امتی ہیں، ہم ایک کتاب سے ہدایت حاصل کرنے والے ہیں. تو پھر ہمیں کیوں لڑایا جا رہا ہے؟ یہ ساری پیشہ ور مولویوں کی سیاست ہے. اس دین کو انہوں نے ایک بزنس بنا لیا ہے، کاروبار بنا لیا ہے. وہ عوام کو لڑاتے ہیں، اس سے اپنا مفاد تھوڑا مفاد حاصل کرتے ہیں، لیکن امت مسلمہ کو اس سے بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. آج اتنے زیادہ ممالک ہونے کے باوجود، سب سے زیادہ اسلامی ممالک ہونے کے باوجود، آج مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں، ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے اللہ کے قرآن کو چھوڑ دیا، اللہ کے نبی کے فرمان کو چھوڑ دیا، اور حالت یہ بن گئی وَالْمُعْرِضَاتُ عَلَيْهِمْ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں قرآن و حدیث پر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق